जिन्हें माँ प्यो ने खुश किया हजरत तो नहीं बादशाही नहीं की। हकीकत है। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया करो, जो दुआ मिलती है ना हजरत वो कबूल ही कबूल होती है। हम दुआ लेते नहीं हैं। मैं वो अक्सर अहबाब से वो जले दिल के साथ ही क्या, भाई हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, हैं हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ नहीं रोंदे ने सारे, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े है। प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है जी। कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है। भाई केड़ा प्यो नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, हैं ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भाई बेटा घर ना है, किस बाप को नींद पड़ती है? किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, माँ ज़रा दिल की कमज़ोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है। बाप ज़रा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबो गरीब मिसरे हम में राइज हो चुके हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है। जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं, और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है यार। हर दूसरी गाड़ी के पीछे ये लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूँ भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा ला है ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल हो के गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है अजीब तमाशा है हजरत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। नहीं हजरत, जब भी लिखवाना ये लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ हजरत, वालिद की शान कोई कम नहीं है। हाँ हक माँ का ज्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन जितने। और याद रखो हजरत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हजरत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हजरत। हाँ ये मौका देखो ना हजरत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहाँ जमा करवाएं। ठीक है जी, कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे हजरत। ठीक है जी, क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में हजरत। हज में और उम्रे में जमीन आसमान का फर्क है हजरत, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हजरत इतने पैसे खर्च के, इतना वक्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ। अल्लाह हाँ। इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें सलूक करना। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने इसको लिखा हजरत। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया नया उसने बोलना शुरू किया। ठीक है, जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेन में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ, दीवार पे आके एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है, बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना इसको कहती है कौवा। और वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा। ठीक है जी, वो वक्त गुजर गया। क्या हुआ,
बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया। एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, हैं जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा आके बैठा। तो वो बाप को जो है ना वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया। दिल में कहता चल एने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुंह चूम के गया ही, पुत्र कहाँ है, चल आज मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है आगे। हैं हाय हाय हाय, हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं दे। ये बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तसव्वुर नहीं है इसका। अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है, ये मेरी माँ की दुआ है। ओ खुदा का खौफ का यार, हैं। वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की, हैं। वो जब वो रिजल्ट निकला था, फिर वो किताबें लेनी थी, खर्चा डबल हो गया था, ओवर टाइम तेरे अब्बे ने नहीं तेरे लिए लगवाया। तो तू आज गाड़ी लेके पीछे लिख रहा है ये माँ की दुआ है, बाप बेचारे ने कुछ नहीं किया, हैं। ये मैं भी अपनी औलाद के लिए धक्के खा रहा हूँ भाई, हाँ मैं भी निकला हूँ भाई, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकला। जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें पता चलेगा औलाद पलती किस तरह है। ये कभी ना ये क्लिप बन रहे हैं, पता नहीं आवाज कहां तक जाए। ओ भाई खुदा का वास्ता ये जुल्म ना करो यार, क्या बिगाड़ा बाप ने, मेरी माँ की दुआ है, नहीं भाई ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वो माँ तो घर बैठी होती है बेटा, वो बारिश में भी सर्दी में मोटरसाइकिल लेके तुम्हारे लिए रिज़्क कमाने बाप ही निकलता है। माँ तो घर बैठी होती है, जून की दोपहर में सड़कों पे तुम्हारे लिए बाप ही जलता है, माँ नहीं जलती कोई। मैं माँ की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा मुआशरे में मारी जा रही है बाप के हवाले से, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ, मैं को ये नहीं कह रहा माँ का अपना मामला है, लेकिन भाई बाप के मामले का भी तो इनकार ना करो इधर, हैं। ये देखो ना कल बारिश हुई, बाप निकला कि नहीं निकला? नहीं यार, मैंने अपने बच्चों का रिज़्क कमाना, नहीं जाऊंगा तो एक दिन की वो कट जाएगी इधर। बाप को क्या चाहिए इधर, तो उसको तो एक सूट ही चाहिए। ये ना करो, कतल ना करो। वो बाप था, हैं, बैठे बैठे ना वो बचपन याद आया, ले भैया मैं भी तो भला पूछा की है। वो बेटे को कहता है बेटा अब आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे तो नज़र नहीं आता, मैंने भी तो तेरी आंखों से देखना है, तो ज़रा देखा ये मुझे नहीं नज़र आ रहा, ये दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसा हमारा मिजाज है, मौलाना ने तो उसकी अक्कासी की। वो बड़े गुस्से, ओ अब्बा जी नहीं लभदा तो ज़रूर देखना है। हाँ भाई एक दौर हम पे भी तो था ना, जब हम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे अब्बे ने तो नहीं कहा था भाई नहीं चल सकता थे ना चल, मैं तेनू मोंडे ते क्यों लेके जावा यार। वो तो मैं कंधे पे बिठा के लेके जाता था और बड़ा खुश होता था, मैंने अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ है। हैं तुझे बड़ी बातें आ जाती हैं, बड़ी बातें करता है तू। वो कहता है भाजी नहीं नजर आ रहा तो ना देखें, जरूर देखना है। बहरहाल कब्बा बैठा दीवार के ऊपर, इधर चोट लगी, और तूने पूछा था तो मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब है, वो मेरी बार पहली बार ही गुस्सा आ गया है। वो जो है ना फिर कहता है बेटा बूढ़ा हो गया, अब तुझे पता है मुझसे सुना भी नहीं जाता, तो मैंने सुनना भी जरा तेरे कानों से, तो जरा मुझे बता ये क्या बैठा है। तो पास आके बड़े ओ अब्बा जी नहीं सुनिया जाता तो चुप रहो, बहरहाल तुम क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बाप ने रोना शुरू कर दिया। तो जरा बेटा था, दिल तो थोड़ा नरम पड़ा ही ना दे। ओ भाजी रोन क्यों डे दे? उसने कहा बेटा जब बचपन में तूने पहली बार दीवार पे कब्बा बैठा दिखा था तो तूने 40 बार पूछा था और मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब्बा है, तो मैंने पूछा तो दूसरी बार ही तुझे गुस्सा आ गया है। तो ये बाप बनोगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि बाप होता क्या है और बाप किस तरह औलाद पालता है। ये अल्लाह का शुक्र, मैं किसी और नजरिए से आपको नहीं बात बताने लगा, मैं आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दी का सीजन गुजर गया, मैंने अपने लिए एक जोड़ा नहीं सिलवाया, ये आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। मैंने बाजार जाके अपने लिए कोई जूता नहीं खरीदा, लेकिन अपने बच्चों को बार बार सारा कुछ लेके दिए। क्यों? बाप अपने बच्चों को देख देख के खुश होता है, चल मैं नहीं नवे ले, मेरे बच्चियां ने तो पाए, और चल मैंने जूती नहीं ली, देख लो ये शूज बाहर पड़े हैं मेरे हैं। बाप इसी पे खुश होता है, चल मैं नहीं लिया है, चल मेरे बच्चियां ने तो ले आना। बड़ी भाई खिदमत करो अपने वालिदैन। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाके लत्ता घुटिया
ہاں حضرت یہ جینون ولی ہیں بھائی. ہاں ان کو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ولی بنایا بھائی. ہاں حضرت ہاں یہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے لیے ولی بنایا. پاویں وہ جنجدے بھی نہیں حضرت، ان تمہارے لیے ولی ہیں. ان کے پاؤں دباؤ جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو. مجھے آج اللہ نے میری کوئی اتنی عمر نہیں ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، لیکن مجھے میرے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے. میں نے اپنی والدہ کو برتن دھو کے دیے ہیں، میں نے اپنی والدہ کو جھاڑو دے کے دیے. میری والدہ کو ہرنیوں کی پرابلم تھی، تو میں نے مدرسے سے پڑھ کے گھر آنا تو والدہ صاحبہ نے چارپائی پہ لیٹے ہوئے، تو دیکھنا گھر سارا اسی طرح میں نے جھاڑو پکڑ دینا اور صفائی شروع کر دی. والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے روتے رہنا، او پتر تو حافظ قرآن ہے. میں جی میں لوکاں نہیں حافظ قرآن ہے، تہاڈا تے پتر ہی ہے. اس نے چارپائی پہ لیٹ کے جو ہے نا وہ ہم بیوی کو برتن دھو کے دینے کو تیار ہیں، اس کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا. وہ چلے گا جی ماں بھی تو دھو کے دے نا. خدا کی قسم اتنی دعائیں دے گی، اتنی دعائیں ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں نہیں ملتی کہیں بھی. اتنی دعائیں تمہیں دے گی. کبھی دھو دینا زبردستی، اچھا میری تھی ستے سو میں دھو دیتے نا. اتنی دعائیں دے گی اور ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں کہیں سے نہیں ملتی. ہو بھائی کو پیر نہیں دیتا اتنی دعائیں، جتنی دعائیں تمہیں وہ خوش ہو کے اتنی دعائیں دے دے گی. ہاں خدمت کرو اپنی ماں کی حضرت، خدمت کرو اپنی ماں کی. اور آج تو اللہ نے مجھے گاڑیوں سے نواز دیا نا. میرا جو تعلیمی دور تھا میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی حضرت. میں سائیکل بھی اپنی امی جی کو سیر کروانے لے کے جایا کرتا. میں نے امی جی آؤ سیر کرنے چلی، وہ کہا دیتے میں امی جی سائیکل پتر کو سائیکل سے بھی سیر کرنے جانا. میں امی جی ہوں تھوڑے پتر کا لے آئی سائیکل ہے تو میں کراں گی. میں نے اس کو سائیکل پہ بٹھا لینا پیچھے اور میں نے اپنی امی کو سیر کروانے نکل جانا. اور کیا ہونا، مجھے آج بھی میرے کانوں میں میری امی کی آواز آتی ہے. وہ پیچھے بیٹھ کے جولی اٹھا کے رو رو کے، یا اللہ اے مینوں سائیکل تے سیراں کراندا تو انہوں گڈیاں دیاں سیراں کراؤں. خدمت کرو حضرت اپنے والدین، خدمت کرو. کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرو. ہاں بھائی نہ یہاں کچھ رہنا ہے نہ آگے کچھ رہنا ہے حضرت. ہاں اور اگر چاہتی ہو کہ یہاں بھی موجے لگ جائیں آگے بھی موجے لگ جائیں تو اپنے والدین کی خدمت کرو حضرت، اپنے والدین کی خدمت کرو. اور اب چلو باپ تھا ذرا ماں بھی سنو حضرت جی. ماں ہوتی کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم تو بدلہ دے نہیں سکتے اپنے والدین کا. یہ میں بازار جاتا ہوں نا اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے اپنی گھر والی کے ساتھ، کیونکہ لوگ جانتے ہیں بڑا زیادہ. مجھے پھر بڑی کوفت ہوتی ہے. میرا ہوتا ہے بس میں جلدی جلدی بازار سے نکلوں گھر کے نہیں جاؤں. لیکن ادھر تو ماں ہے، وہ کیا کرتی ہے کپڑے لے کے نا، میں کہتا ہوں سونا لگن ڈے ہے، لیکن ماں ہے نا حضرت، وہ کیا کرتی ہے ساتھ لگا کے دیکھیے یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے. میں دیکھتا ہوں حضرت جی، پھر میں خوش ہوتا ہوں. ماں یا اللہ تو نے کیا بنائی ہے ماں ہے. میں کہتا ہوں سونا لگ رہا ہے، اس کو تسلی نہیں ہوتی. کیا کرتی ہے ساتھ لگاتی ہے اس طرح. نہیں نہیں ہے نہیں امی تھی لگے نہیں رنگ سونا لگا. اچھا جی جوتی لینے چلے جاؤ ہے نہیں، کیا کرے گی پاؤں میں جوتیاں پہنا پہنا کے چیک کرے گی یہ میرے بیٹے کو سونی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اب سچ بتانا حضرت جب ہماری باری آئی ہم کبھی ماں کو لے کے گئے بازار ہیں؟ سچ بتانا حضرت لے کے گئے کبھی ساتھ؟ کبھی اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کیا یہ میری ماں کو سونا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا؟ بڑھیاں پیسے دینے ہیں اے چل امی بھی سوٹ لے آئیں گے. امن سا جیا تیری باری سی تے ماں تیرے لیے 3-3 گھنٹے کھجل ہوندی سی بازار جا کے. دیکھ لا جدہ گھنٹہ بھی نہیں مان لے ہیں. او بھائی ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں، رات کو اگر کوئی چیز بھی لے آئے نا کھانے کے لیے تو ماں سے چھپا کے بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور ظالم کبھی نہیں مانگے گی، وہ خود کھا کے خوش نہیں ہوتی، وہ ماں ہے وہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے. یہ ہمارا حال ہے حضرت. ہم تو چیزیں بھی ماں سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں. نہیں میں بڈھی لی لے کے آیا ہوں، وہ ماں ہے حضرت جی ہے ہم، لیکن وہ پھر بھی راضی ہے حضرت، وہ پھر بھی راضی نہیں اپنے والدین کی. جتنے جوان بچے بیٹھے میں آج دیکھ رہا ہوں نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا. جب تم دیکھو کہ والدین کی کثرت سے نافرمانی کی جا رہی ہے تو سمجھنا قیامت نزدیک آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت باہر جن کو کھنگنا نہیں آتا ماں ہوتی وہ بھی بدماش ہے. خبردار حضرت جی کوئی ماں کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا. وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کیا حکم آیا قرآن سے، اف ولا تنہرہما. ہاں جی اف ولا تنہرہما. اس لیے میرے بچوں اپنے والدین کی خدمت کرو. ٹھیک ہے جی. پیر کٹنے نے ماں دے پیر کٹنے، اپنی ماں دے ہاتھ چومیا کرو، اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا کرو. بالکل کوئی بڑا ثواب کا کام ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائیے میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت،
لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی، پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی، میری ماں کی نعمت۔ یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا۔ ہاں حضرت، تسی ماں دے پیر چومو، زمانہ تہاڈے ہاتھ چومے گا حضرت۔ ہاں حضرت جی، خوب خدمت کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا مثنوی شریف اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے، وہ چلے ہو میں پھر بات وہی ہے، یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں پتر، جب تیرا بیٹا ہوگا تیری بیٹی ہوگی پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگاتے ہیں رات کو ماں باپ کو۔ وہ مولانا روم لکھتے ہیں باپ تھا نا بوڑھا ہو گیا، اس نے کھانسی کرنی رات کو، تو بیوی نے کہنا بھائی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا، نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں، تو اس کا کوئی اہتمام تو کر۔ وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے ابا جی تسی وہ ساری رات کھنگدے ہو، نہ بچے سوندے نے نہ وہ تاڑی نون نیندر کر رہی ہے۔ وہ تو باپ تھا نا، پھر اولاد کی خوشی میں خوش۔ اچھا پتر پھر کی کرنا چاہتے ہیں؟ ابا جی تسی ڈنگر والے کمرے چ نہیں سو جاندے جا۔ وہ تو باپ تھا، اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نیند آ جائے گی تم سب کو؟ اس نے کہا ہاں ابا جی کھانسی ختم تو نیند۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چل۔ وہ اس نے نا اندر سے وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کمبل لیا ایک کمبل لیا اندر سے اور لے کے نہ چلا باپ کو وہاں بھینسوں والے کمرے میں سلانے کے لیے۔ تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے کیا کیا، وہ دادے سے کمبل لے کے نا اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نا آدھا کر لیا، آدھا دادے کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا، تجھے اندر سے نیا دے دیتا، تم نے دادا ابو کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ اس نے کہا ابا جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ بھی بوڑھے ہو کے کھانسی کریں گے نا تو یہ آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلاؤں گا۔ ہاں حضرت یاد رکھنا، اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو پھر تیار رہنا کاکا، باری تمہاری بھی آنی ہے۔ اس لیے خوب ان کی خدمت ہے۔ تو چلے ہو، میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو مجھے لگی، ایک بار پیار سے دیکھو مقبول حج کا ثواب ہے، کرو حج یار، بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ تو ہمارے پاس تو اب یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں۔ یہ والدہ 2008 میں چلی گئیں، یہ 2000 جو ہے نا وہ 19 میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں، تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت؟ ہاں حضرت خوب خدمت کرو اپنے والدین، خوب خدمت کرو، ہاں اخلاق اچھا رکھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کرو، حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو، خوب ایک دوسرے کے کام آؤ۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کرنے گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، اور فرماتے سارا حج اس نے اسی طرح کیا۔ جب حج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تو اس نے وہ گٹھڑی کندھے سے اتار کے نا کھولی، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں اس میں سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ اب فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لایا ہوں اور سارا حج بھی اسی طرح کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ ہاں حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تب بھی پتہ چلیں گی جب آپ خود والدین بنو، اس لیے آج اپنے والدین کی قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ بازار سے یہ کوٹ پھٹ جائے گا نا بازار سے مل جاتا ہے، گھڑی ٹوٹ جائے گی تو بازار سے لے لینا بھائی، شوز اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہ بھی مل جائیں گے بازار سے، لیکن حضرت نہ ماں لبڑی ہے نہ پیو لبڑی، یہ نعمت آپ کو نہیں ملی۔ جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی حالات بہت سخت جا رہے ہیں، دعا کرو اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، والدین کی خدمت کرنی ہے نا جی، والد صاحب کے ہاتھ چومنے ہیں نا جی، ماں کے پاؤں چومنے ہیں نا انشاءاللہ، بالکل نہیں چکنا چکنا میرے جی،
अज पीरां दे चुमने देने नहीं चुम सकते इधर, इनके भी चुमो इनके भी चुम खूब। और फिर देखो हजरत जी, फिर तुम जाते कहाँ तक हो हजरत जी, फिर देखो जैसे मैंने कहा ना, दुआ करवाना और दुआ लेना बड़ा फर्क है इसमें हजरत जी। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं है हजरत जी, दुआ लिया करो। राती घर जाओ, जितने काके बैठे हो तो राती अबू जी लत्तां कुटो, अबू जी तुम साढ़े भी सारा दिन थकदे हो, मैं तुहाडियां लत्तां कुटा। फिर जोड़ा प्यो दी अखां च नमी आनी है ना, तेरी दिलों दुआ निकलनी सीधी अरशे लाई नाल वजनी जाके, सीधी वजनी हजरत जाके। वो हमारे तो घर सारा कुछ ही बैठा है हजरत, हम कदर ही नहीं करते कोई। इसलिए खूब हजरत वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan। ठीक है जी, अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए। ठीक है जी हैं, और अल्लाह में वालिदैन की बेअदबी से अल्लाह महफूज रखे भाई। अल्लाह सत्तारुल वुजूब है, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जिसने वालिदैन की बेअदबी की, वालिदैन को सताया, अल्लाह लोगों को दिखाने के लिए कि हम वालिदैन के बेअदब के साथ क्या करते हैं, ज़माने के सामने उसको रुसवा करें। ठीक है जी, जितने जवान बच्चे हो भाई, अल्लाह तुम्हारी जवानियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को पाकीज़ा रखे। ठीक है जी, नमाज पढ़नी है। और एक और काम जो है मुझे बड़ा होता है हजरत जी, जब बेटियों के स्कूल आने और जाने का टाइम हो, भाई रास्ते में ना खड़े हो। मैं आपको पुत्र बता नहीं सकता, जब किसी बाप की बेटी के लिए कोई रास्ते में खड़ा होता है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन क्या होता है कि होता वो बेटी वाला है, दूसरा होता वो जूड़ा है, वो बेचारा अपनी इज्जत बचा के निकल जाता है। ये बात याद रखना, आज तू किसी की बेटी के लिए खड़ा है ना, तो याद रखना बेटा, कल बारी तेरी बेटी की भी आने वाली। और इमाम शाफई ने कहा था कि जिना, ये याद रखना बच्चों, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है, लेंगे आप चुकाएगी आपकी औलाद, ये ध्यान रखना है। इसलिए इज्जत करो एक दूसरे की। तो पंजाबी च एक फिकरा बोलते हैं, धीयां सांझियां होंदियां ने, इज्जत करो औरत की, औरत इज्जत करो, धीयां सांझियां होंदियां। आज तो किसी की बेटी के लिए अपनी निगाहों को नीचा कर ले, कल को तेरी बेटी के लिए भी कर लेगा। मुझे मेरे बुजुर्गों ने एक बात इरशाद फरमाई, नज़र थी ना, निगाह थी, देख रहे थे वो, अल्लाह ने इससे क्या काम लेना। मुझे आज भी बड़ा डर लगता है। मुझे आपने कहा बस आखिरी बात मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, हसन भाई तशरीफ़ ले आए हैं। वो आपने मुझे सुनाई, कोई बुज़ुर्ग थे, वो साथ हकीम भी थे, हिकमत का काम भी करते थे। ठीक है, तो ज़ाहिर है डॉक्टर भी मामला करते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना होता है, नब्ज़ वो भी देखते हैं, हकीम भी देखते हैं। वो बेटी आ गई है, उसने वो हकीम साहब को अपनी नब्ज़ दिखाई। जब हकीम साहब ने उस बेटी की कलाई अपने हाथों में ली ना, तो बस शैतान ने अंदर गंदा ख्याल डाला, बस थोड़ा सा ख्याल गंदा हुआ, लेकिन साथ ही मुतनब्बे हो गए और उसकी कलाई छोड़ दी, उसको जल्दी से दवाई दी और अपना मतब बंद करके ना बड़ा रोई, बड़ा ही रोई, या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, या अल्लाह ये मैं तो खुद बेटियों वाला हूँ, ये क्या हो गया आज मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया है। बहरहाल ज़ोर की नमाज बाजमात अदा की, घर गए ना, तो घर जाके क्या देखते हैं कि बीवी की भी रो रो के आंखें सूजी हुई। बड़े हैरान हुए कि भाई ये क्यों रोई है। उसने कहा क्यों रोई हो, तो कहती मुझे छोड़े, पहले आप बताएं आप क्यों इतना रोए, आपकी भी तो आंखें सूजी हुई हैं। उसने कहा बस एक बेटी दवाई लेने आई थी, मैंने उसकी कलाई हाथ में ली, नफ्स पे उंगली रखी, तो बस थोड़ा ख्याल गलत हो गया, लेकिन साथ ही मैं मुतनब्बे हो गया और मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। बस बाद में मैं अपने इस गुनाह की वजह से बड़ा ही रोया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर। वो कहती बस फिर आपने उधर उसकी कलाई पकड़ी, इधर घर जो पानी देने नहीं आता, उसने मेरी कलाई पकड़ी। मैंने उसे कलवाई छड़ा के कहा क्या हो गया, तेरी मत तो नहीं मारी गई। वो कलाई छोड़ के ना भाग गया। मैं बड़ा परेशान हुई कि इसको क्या हुआ, ये बचपन से हमारे घर पानी देने आ रहा है, इसकी क्या मत मारी गई, क्या हुआ इसको। लेकिन मैं अब समझी हूँ, उधर आपने किसी की बेटी की कलाई पकड़ी, इधर आपकी बीवी की किसी ने पकड़ दी। हाँ भाई ये बात याद रखना, ज़िना एक कर्ज है, ज़िना एक कर्ज है। हाँ मेरा मुआशरा ज़िना की दलदल में धनसता जा रहा है, धनस नहीं, दुआ किया करो, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, और हमें नमाज की तौफीक अता फरमा। वो बड़ा सियाना था बुजुर्ग ना, उसको पता था कि औलाद नाअहल है,
اس نے جناب ایک قلم دوات منگوایا اور اس پہ جو ہے نا وہ نصیحت لکھی، اس نے لفافہ بند کیا اور اس پہ لکھا کیا، اس کو اس وقت پڑھنا جب میرا جنازہ، بہ جا کاکا، اوے کاکا بہ جا، بہ جا کاکا، جب میرا جنازہ ہونے لگے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور لکھی اور اس پہ لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دو دن بعد بزرگوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب چلو میں آپ سے بھی ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، چلو شاید آپ میں سے کو جواب دے دیں، یار میر آدمی کے جنازے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے، غریب پہ نہیں ملتا؟ غریب کے جنازے پہ جاتے ہی کوئی نہیں ہے، میر دے جنازے تے بعد ادھا ادھا گھنٹہ ملدیاں لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ادھر بھی اسی طرح ہوا، امیر آدمی تھا، سارا گاؤں جنازہ پڑھنے پہنچ گیا، جب وہ صفیں بن گئی نا اور مولوی صاحب وہ جنازہ پڑھانے لگے تو وہ بابا جی کا بیٹا آگے بڑھا اور اس نے کہا جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی، پہلی پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سب لوگ آ جائیں، تو سارے آئے ہیں، آپ ذرا پڑھ دیں وصیت۔ مولانا نے وصیت کھول کے پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے بھی میرا جنازہ نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں۔ اب حضرت جی مفتی تو ہم سارے ہی بڑے ہیں نا، مسئلے تو ہم نے گھڑے ہوتے ہیں جیبوں میں، ہیں بات شروع ہو گئی باتیں، پھر وہ نہیں بھائی یہ جنازہ نہیں پڑھیں گے تو اگلا پڑھ لیں گے، یہ تو فرض کفایہ ہے نا، چند پڑھیں گے تو سب کا ہو جائے گا، تو نہ پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے۔ وہ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، سارا گاؤں جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا، ہم نے تو بابا جی کے پیسے لینے ہیں۔ اب رہ گئے بابا جی، مولانا صاحب اور مولانا بابا جی کے بیٹے۔ اب بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا لے بھائی یہ تو ابا جی نے چنگا کیا، اب وصیت بھی سب کے سامنے پڑھ دی گئی ہے، وہ بھی اس کا کچھ نہیں سکتا، تو چلو اب یہ نہیں تو تھوڑے سے تو ہم بھی لے ہی لیں نا، تو کیا کریں، چلو آؤ ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے ہیں۔ وہ سارے جا کے کھڑے ہو گئے، اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی، وہ اکیلے کیا جنازہ پڑھیں گے، تو کیا ہوا ادھر سے نا 4 درویش گزر رہے تھے، ایک پیر 3 مرید، ایک استاد 3 شاگرد، ان کی نظر پڑی، انہوں نے کہا بھائی فری کی نیکی ہے، کل نیکیاں ہی تو تل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ جنازے والی نیکی سے کام بن جائے، جانا ہی ہے نا، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، کوئی نہیں آؤ جنازہ پڑھیں۔ آگے دیکھا تو کیا دیکھا، بابا جی مولوی صاحب اور کونے میں سارا گاؤں کھڑا ہے، پوچھا جنازہ نہیں پڑھ رہے، انہوں نے کہا جی بابا جی نے وصیت کی تھی جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں۔ یہ وہ بدبخت ہے جن کو نیکی نہیں چاہیے، انہوں نے پیسے لینے ہیں، اور حقیقت ہے حضرت آج ایسے لگتا ہے کسی کو نیکی نہیں چاہیے حضرت۔ آپ یہاں درمیان میں نا اینٹ رکھ کے تجربہ کر لیجئے، صبح اینٹ رکھ کے جائیے گا، اب رات کو واپس آئیں گے اینٹ وہاں پڑی ہوئے گی، ایک بندہ بھی اینٹ نہیں اٹھائے گا حضرت۔ اللہ آپ کو نہیں پتا راستے میں سے رکاوٹ دور کر دینا کتنی بڑی نیکی ہے حضرت، راستے میں سے کانٹا اٹھا دینا کتنی بڑی نیکی ہے حضرت، رکھ کے تجربہ کر کے دیکھ لیں حضرت، صبح اینٹ رکھیں رات کو آ کے دیکھیے گا اینٹ وہاں کی وہاں پڑی ہے، اللہ بڑا بازار پڑا ہے، ایسے لگتا ہے یار کسی کو نیکی نہیں چاہیے، کسی کو نیکی نہیں چاہیے، ایسا کال پڑ گیا معاشرے میں حضرت۔ وہ بس اسی طرح انہوں نے کہا جی اب آپ بتاؤ کیا پروگرام ہے، جنازہ پڑھنا ہے کہ بابا جی کے پیسے لینے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تھوکتے نہیں ایسے پیسے پہ، ہاں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہ لبدا دیگی روے ترکدا، جاؤ تمہیں سلامت تمہارے پیسے۔ آگے ہو مولوی جی، مولوی صاحب آگے ہوئے، 3 درویش پیچھے 4 کھڑے ہوئے، جنازہ پڑھ کے جانے لگے۔ وہ بابا جی کا بڑا بیٹا پھر بھاگتا ہوا ہے، وہ جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی، ایک تو پڑھ دی نا، بس آپ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو ہم پیسے بانٹنے لگے ہیں آپس میں، تو ابا جی نے 2 وصیت، دوسری پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب جنازہ ہو جائے، تو اب جنازہ آپ نے پڑھا ہے تو اب ذرا یہ وصیت پڑھتے جائیں ابا جی نے اس پہ کیا لکھا ہے جی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جب کھول کے وصیت کو پڑھا گیا نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، میرے سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں دنیا دارا تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہونا ہے، تو نے دنیا کے لیے رب چھوڑا، رب کا رسول چھوڑا، لیکن ملنا تجھے بھی کچھ نہیں ہے، جاندی واری کیا ڈرونا بنے، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ ہاں آج دوستو وقت ہے
آج اس کی قدر کرو اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو. ہاں یہ بات یاد رکھنا حضرت، جو ہم بنا کے بیٹھے ہیں وہاں تو بات ہی نہیں ہونی. ہاں وہاں نہیں جی میں پی ٹی آئی دا ہوں تو انہوں نے کہنا سانوں کی کہن ڈے جی میں نون لیگ دا جیالا ہوں تو انہوں نے سانوں کی کہن ڈے جی میں پیپل پارٹی نہ میرا تعلق ہے تو کہنا سانوں کی کہن ڈے. اے دس کو مدینے والے نہ بھی تعلق ہے کہ نہیں ہے. ہاں کیونکہ اتنے عملاں دے ہونے نے نویڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، کسے نے بات ہی نہیں ہونی ہے حضرت. اتنے ایک ہی گل تے گل مکنی ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. اتنے گل اتنے ہی مکڑی آ کے آج وقت ہے بھائی. ہاں اور جوانی بھی ہے حضرت. آج لا لو اپنے رب نال، آج لا لو اپنے وہ لگا کے تو دیکھو حضرت. اور چلو اب تھوڑا میں اسی ضمن میں ایک اور بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں بس. ساتھ ہی بلے شاہ کے جو شعر کہہ گئے ہیں، یہ میرے جو دادا شیخ میرے پیر و مرشد 7ویں پشت تھی ان کی حکمت میں اور ولایت میں بھی آ کے ختم ہوئی. ٹھیک ہے 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی. تو یہ بہت بڑے لوگ، بات ان کی اپنی ہوتی ہے، سنا بتاتے نہیں ہے کہ بات کس کی ہے. وہ میرے بزرگ، میں مختصر سی کر کے بس بات ختم. وہ میرے بزرگ سنایا کرتے تھے کہ ایک سنیاسی تھا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا، ترکیب تھی. میں نے خود ایک سنیاسی دیکھا جس کے پاس سونا بنانے کی ترکیب تھی. تو وہ کو سنیاسی تھا جس کے پاس سونا بنانے کی ترکیب. وہ سفر کرتا کرتا اس علاقے میں آیا تو وہاں ایک اللہ والے رہتے تھے جو واقعتاً اللہ والے تھے حضرت. اور ان پر اتنا غلبہ ہو چکا تھا کہ ان کو ظاہر کی کوئی ہوش نہیں. جو کپڑے تھے جگہ جگہ پیوند لگے تھے، جو سر پہ انہوں نے وہ امامہ باندھا تھا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا حضرت. ٹھیک ہے جی. وہ سنیاسی بڑا خوش ہوا. اس نے کہا ہے بھائی یہ تو واقعی کو اللہ والا ہے. لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں. اس نے سمجھا لگتا ہے بابا بابے غریب ہے، اس کے پاس پیسے کوئی نہیں. بابے کہاں غریب ہوتے ہیں حضرت، بابے تو اپنے وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں. ہاں ہوتا کیا ہے، بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں حضرت. ہاں وہ اسی حال میں راضی ہوتے ہیں جس حال میں ان کا محبوب راضی ہوتا ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. اس نے سمجھا بابا بابا ہی ماڑا ہے. وہ باہر گیا، کسی سے کاپی پینسل لی، اس نے سونا بنانے کی ساری ترکیب لکھی اور لا کے نا بابا جی کی خدمت میں پیش کی. ہاں اور یہ جو بابے ہوتے ہیں نا حضرت یہ دل نہیں توڑتے کسی کا. ہاں ہے کام بڑا اوکھا لیکن یہ بڑا قرب دیتا ہے یہ اللہ کا. وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ایک چور آ گیا. فقیر کے گھر کیا ملے گا فقیری کے علاوہ ہے. اب اس نے کہا تو میں بھی گیا ہوں، جانا میں نے بھی اس طرح کوئی نہیں. اس نے بڑی تلاش کر کے نا ایک کرتا تلاش کیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. کرتا ایک، اب چوری کر لیا اس نے، گیا دکان پہ بیچنے. اب دکاندار کہتا ہے بھائی کرتا میں تب خریدوں گا جب تم اس بات پہ گواہ لاؤ گے کہ یہ کرتا تمہارا اپنا ہے. اب اس کرتا تو اس کا تھا ہی نہیں، کرتا تو حضرت جنید بغدادی کا تھا. اس نے تو چوری کیا، گواہ کہاں سے لے کے آئے. اب وہ دکاندار سے بحث کر رہا تھا. حضرت جنید بغدادی نماز پڑھ کے باہر نکلے، کانوں میں آواز آئی، توجہ فرمائی تو کیا دیکھا حضرت کا کرتا ہے. ایک شخص بیچ رہا ہے جی خرید لو، دوسرا کہہ رہا ہے جی میں تب خریدوں گا جب اس بات پہ گواہ لاؤ گے کہ کرتا تمہارا اپنا ہے. اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے، بھائی میں نے تو کرتا بغداد سے خریدا ہی نہیں، میں نے تو کرتا شام سے خریدا ہے، تو میں اب شام سے گواہ لے کے آؤں کہ یہ کرتا میرا ہے اس لیے تو کرتا خرید لے. وہ کہتا ہے میں کرتا تب خریدوں گا جب تو گواہ لائے گا کہ کرتا تیرا اپنا ہے. لکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکاندار کے پاس گئے اور اس کو فرمانے لگے یار میں گواہی دینا ہوں کہ کرتا ہے دائی ہے. بڑا اوکھا کام حضرت جی. ہمیں کسی کی بات پتہ چل جائے صحیح حضرت، ہم جتنی دیر پورے لاہور میں ڈنڈورا نہ پیٹ لیں ہمیں کہاں سکون آتا ہے حضرت. یہ بڑا اوکھا کام ہے حضرت. لیکن یاد رکھنا قرب بڑا ملتا ہے اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالنے سے. اللہ وہ اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. مجھے حضرت بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہاں بڑا کام ہوتا ہے غریبوں یتیموں کی کفالت کے حوالے سے، بڑا اچھا کام ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہ دی مخلوق نہ پیار کرو یار. ایتھے پاکستان دے انج لگتا ہے اسی اور سارے لڑن آئے ہیں ایک دوسرے سے. ہر بندہ ہی غصے میں ہے حضرت، ہر بندے. لیکن غصہ ہاں منڈے نو ماں تے، بندے نو بڑھی تے. ہاں پتہ ہے نا، مجھے بھی پتہ ہے ماں نے کہڑا کچھ کہنا ہے.
اور خامد کو بھی پتا ہے کہ بیوی نے آگے سے کیا کہنا ہے. کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ نہیں آیا. ہاں حقیقت ہے حضرت, نہیں آئے گا آپ کو ڈی ایس پی پہ غصہ. غصے حضرت ہمارے سیانے غصے ہیں. بہرحال وہ مسکرا کر فرمانے لگے یار یہ اوپر چھت پہ نا یہ چھوٹا سا سوراخ ہے, یہ تو نسخہ اس میں سنبھال دے, وقت ملے گا تو بنائیں گے. اب وہ نسخہ دے کے چلا گیا, بڑا خوش ہوا, لے بھائی چلو بڑی دنیا داری کی, پہلی بار کسی اللہ والے کے کام آئے, ہو سکتا ہے کل میری بخشش ہو جائے. اب وہ 2-3 سال کے بعد نا ٹریول کرتا کرتا پھر اسی گاؤں میں آیا. جب آیا تو خیال آیا یہاں تو میں بابا جی کو سونا بنانے کا نسخہ دے کے گیا تھا. بابا جی نے تو ابھی تک سونا بنا بنا کے ڈھیر لگا دیا ہوگا, محل ہوگا, ہاتھی ہوں گے, نوکر ہوں گے, گھوڑے ہوں گے, چاکر ہوں گے, لیکن آ کے کیا دیکھا بابا جی کی وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا. پھر دل میں خیال نہیں بابا جی چلے گئے ہوں گے, کٹیا پہ کسی اور نے قبضہ کر دیا ہوگا. جب اندر گیا تو جا کے دیکھا بابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر دیکھا تو نسخہ بھی موجود تھا. بڑا حیران ہوا, دنیا نسخہ مانگتی پھرتی, میں نے دیا نہیں, بابا جی کو دیا, بابا جی نے بنایا ہی. اب لوگ تھے نا, جب لوگ چلے گئے تو بڑا مصنوعی غصہ کر کے کہتے بابا جی وہ آپ کو نسخہ دیا تھا, آپ نے بنایا ہی نہیں. فرمان لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا ہے, چل تم آیا تو ان میل بنانے ہیں. مغرب کا وقت آیا نا, اس کو ساتھ لے گئے. فرمانے لگے یار پیشاب کی حاجت ہے, آ ذرا میرے ساتھ. مغرب کی جماعت بھی ذرا جلدی کھڑی ہو جاتی, آ ذرا میرے ساتھ. اس کو لے کے نا باہر چلے گئے, تھوڑا سا آگے جا کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے, ابھی اپنا ستر نہیں کھولا. اس کو آواز دے کر کہتے ہو یار پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا, تو مٹی کے ڈھیلے تو اٹھائے ہی نہیں. تو اس طرح کہا ذرا 3 مٹی کے ڈھیلے دے دو تاکہ پیشاب کرنے کے بعد میں خود کو پاک کر لوں. اب وہ لکھا ہے, بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو سنیاسی تھا نا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ, وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے زمین کی طرف جھکا تو کیا دیکھتا ہے, ساری زمین سونے کی. بڑا حیران ہوا, یار آگے تو مٹی تھی, سونا کس طرح ہو گئی. اور جو میرے پاس نسخہ ہے 2-3 ماہ محنت کرو تو تھوڑا سا سونا بنے گا, یہ کیا ہوا. دیکھتے دیکھتے ساری زمین سونے کی ہو گئی. دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. بڑا حیران. اب بابا جی نے کام کیا تھا. اب ذرا بات تھوڑی گہری ہے, سمجھ نہیں آپ نے. اس کو پکار کے کہتے ہیں اوے سنیاسی بابے, آج لگتا ہے تو نے میری مغرب کی جماعت چھڑوا کے بعد دم لینے. وہ کیوں نہیں مٹی کے ڈھیلے پکڑا رہا. وہ کہتا ہے حضور مٹی پکڑاؤں کہاں سے, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر پڑتی ہے سونا ہی سونا ہے. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر, سونے کی 3 ڈلیاں دے دے. وہ کہتا ہے حضور آپ کیا کرتے ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ کے اتنے مرید ہیں, آپ کو مسئلہ نہیں پتا. وہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اٹھ کے فرمانے لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جسے استنجا بھی نہیں ہوتا. کوئی شاید دے کے جانی تھی سانو یار. فرمایا دے کیا گیا ہے ہم نے, جسے استنجا بھی نہیں ہوتا. ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہی سمجھا, ہم نے پتہ نہیں حضرت اس کو کیا سمجھ لیا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, اور بڑا ہی کاٹے دا سودا کیتے ہی. اور دنیا لے کے رب تے رب دا رسول چھڑے ہی کی کیتے ہی. یا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ. سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول. بس دعا کیا کرو اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت, اللہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں یہ آپ کو پتہ ہے مسئلہ چل رہا ہے جی, میرا جسم میری مرضی. تو فتنہ ہی ہے جی, آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. پہلے حضرت حالات کیا کم خراب ہے کہ بس میں بڑے دکھ سے حباب, بھائی ہم سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں, تو آپ کو پتہ ہے آنکھیں بند کر کے تو گاڑی نہیں چلائی جاتی ہے. تو بعض دفعہ تو اب لفظ بڑی دور رہ گیا, تقریباً ہر دفعہ ہی اکا دکا کہیں کو معاملہ ہوتا ہے جہاں معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ تو حضرت جی بچیاں اس انداز سے اور اس لباس کے ساتھ وہ بائک کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں گے. لیکن حضرت جی چلو ان بچیوں کا تو قصور ہے, ایسو ہے, قصور حضرت ہمارا بھی بڑا ہے. حقیقت ہے حضرت قصور ہمارا بھی بڑا ہے. بھئی اگر پیچھے کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہے تو سامنے بیٹھا ہے وہ اندھا ہے, اس کو نہیں دکھائی دیتا. اور میں کہتا ہوں یار کیسا ظلم ہے حضرت,
کہ ہم نے اپنے بچپن میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات پہ کہ تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا، گولی چل گئی، لڑائی ہو گئی حضرت. لیکن حضرت آج حال یہ ہے کہ ہم خود اپنی بیٹی اور بہن کو اس حال میں لے کے نکلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے. ہم نے اپنے بچپن میں غیرت پہ گولیاں چلتے دیکھا حضرت، اور تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا. اور حضرت جی بھائی خود ہی اپنی بہن کو اس انداز سے بائک میں لے کے نکلتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ ہے. تو وہاں حضرت نے وہ شعر کہا ہے، میں چلو سنا دیتا ہوں حضرت. اوہ اکبر الہ آبادی ہوتے تو پتہ نہیں ان کے دل پہ کیا ہو. تب اکبر الہ آبادی کو نا تب کچھ تو اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا، کیا کہتے ہیں؟ آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں. چند اکبر الہ آبادی نے بندہ آج ہوں دے لاہور لین دے اکبر الہ آبادی نو ہارٹ اٹیک ہو جانا بیچارے. وہ کہتے چند آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جو چادریں کبھی ہماری بیٹیوں کے سروں پہ ہوتی تھی نا، اب وہ ہماری عقلوں پہ پڑ گئی ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت ہو کیا گیا یار. میں دکھ سے کہتا ہوں یار، یہ اللہ کا شکر ہے ہم مرد لوگ ہیں، ہماری بھی پنڈلی ننگی ہو جائے نا ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا. لیکن کیسا دور ہے یار، آج اپنی بیٹیوں کی پنڈلیاں ہم نہیں دیکھنی ہیں یار. ٹائٹ پہنی ہے، جینس پہنی ہے، یار کیا ہو گیا؟ خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لو یار، خدا کا واسطہ کوئی ہوش کے ناخن. آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیوی ہو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کو پڑ گیا. ہاں یار پردے کا اہتمام کرو، پردے کا اہتمام. اللہ ہدایت دے. یہ تو بیٹا یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی. باپ، خامن، بھائی، بیٹا. دھیان رکھنا. اللہ رحم فرمائے اور اللہ حضرت ہمیں ہوش عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.